ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا۔ سب سے پہلے ان کے مال میں کمی آنا شروع ہوئی، کھیت برباد ہو گئے، مویشی مر گئے اور دولت ختم ہوتی چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ شخص جو بہت مالدار سمجھا جاتا تھا ایک عام انسان بن گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے اپنی مرضی سے واپس لے لی۔ پھر اس سے بھی بڑی آزمائش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ غم بہت سخت تھا، مگر انہوں نے صبر کیا، نہ اللہ سے ناراضی ظاہر کی، نہ زبان پر کوئی شکایت لائے۔ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ اس کے بعد سب سے سخت امتحان آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری چند دنوں یا مہینوں کی نہیں تھی، بلکہ کئی سالوں تک جاری رہی۔ ان کا جسم کمزور ہوتا چلا گیا۔ لوگ جو پہلے ان کے قریب تھے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ رشتہ دار، دوست اور جاننے والے سب نے کنارہ کر لیا، یہاں تک کہ لوگ انہیں بوجھ سمجھنے لگے۔ آخر کار حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک الگ جگہ پر رہنا پڑا۔ وہاں ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھیں جو ہر حال میں ان کی خدمت کرتی رہیں۔ وہ محنت کر کے کچھ کماتے اور اسی سے گزارا ہوتا۔ بیماری کی شدت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نماز، دعا اور ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ سال گزرتے چلے گئے، جسم میں طاقت نہ رہی مگر دل میں ایمان مضبوط رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب تکلیف حد سے بڑھ گئی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے شفا دے، بلکہ عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا حکایت نہیں تھی، بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اس پانی سے غسل کریں اور اسے پئیں۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، بیماری ختم ہو گئی اور صحت واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ طاقت عطا کی۔ ان کا جسم ٹھیک ہو گیا، کمزوری ختم ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں مال بھی عطا کیا اور اولاد بھی دوبارہ عطا فرمائی۔ جو کچھ چھن گیا تھا اللہ نے اس سے بڑھ کر واپس کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم ہو چکی تھی، مگر ان کا صبر قیامت تک کے لیے مثال بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابر بندوں میں شمار فرمایا اور ان کا ذکر قرآن میں فرمایا تاکہ آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت وہاں بھی پہنچتی ہے جہاں انسان کو صرف اندھیرا نظر آتا ہے۔